بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برق براق سواری رکاب ٹھہائی وہ گھوٹ جدا پو شاک وٹائی کجلا پہ دے زلف ٹھہے دے ملک اکھے دے ٹوٹ دے مان حسینہ دے رسم و رواج تے کل مک گئی رات رنگینی ہے رنگ لایا کوجھیاں کملیاں بھی رنگ چایا مرسل سارے کرن پیارے صدقے وارے کون امام رسولاں دا
مسجد اقصا میں گل مک گئی رب کیا محبوب پیارا ای جگ یوں جگ تیرا وارا تو مختاری جگ سرداری میرا یاری رب کیا جلدی آ میں دیکھا عرش دے ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تمام حضرات مل کر سرور کونین تاجدار گنبد خضرا رحمت دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو زبان خاموش ہے وہ بھی دل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل مجدہ کا گروہ ہمارا احسان اور فضل ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس عظیم دن اور عظیم لمحات میں موجود ہیں. آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا اور بہت اہم دن ہے. وہ صرف اس لیے کہ جو رات ہم نے گزاری اس رات میں محب نے محبوب سے ملاقات کی. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے موجود ہوں وہاں اسی تناسب میں ملائکہ کا وجود بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت میرا بولنا، آپ کا بیٹھنا اور آپ کا سننا
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کے نالین تصدق سے اللہ جل مجدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے والد گرامی خطیب الاسلام علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی پیارے دوست جناب محترم و مکرم شیخ محمد اختر قریشی صاحب اور ان کے ساتھ آپ کے صاحبزادے، میں اپنی طرف سے اور صاحبزادہ معین الدین مدنی کی طرف سے اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ان کے خاندان پر دائر قائم و دائم رکھے اور ان کی زندگی میں مزید برکتیں، رحمتیں اور رونق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے لیے چلتا ہوں۔ یہ موضوع چونکہ میرے لیے بہت اہم بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، وہ کہاں سے لاؤں وہ ذوق اور وہ آواز جو والد گرامی کی تھی، بس ان کی محبتوں کو لے کر یہاں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ورنہ نہ میرے پاس کچھ سنانے کو ہوتا ہے، نہ جانے اللہ رب العزت کو کون سی نیکی پسند آئی کہ اس نے وہاں بٹھا دیا جہاں غوث العالمین بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے وہاں بٹھا دیا جو منبر رسول ہے۔ میں تو دنیا کا انتہائی نکما ترین آدمی ہوں، بس ان لوگوں نے اس نکمے کو اس جگہ پر بٹھا دیا جو جگہ بہت عظیم اور بہت بڑی، ساری رات یہی سوچتا رہتا ہوں کہ ابھی تو والد و محترم کا دکھ بھی ختم نہیں ہوا، صبح ہی عاشقان مصطفیٰ کو کیا سنا، ساری رات پڑھتے پڑھتے بیت جاتی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا۔ پھر یہی سوچ کر آ جاتا ہوں کہ چلو والدہ کی دعائیں ساتھ ہیں، والد کا فیض بھی ساتھ ہے، جو ہوگا جو بات کروں گا وہ بات خدا کی ہوگی یا خدا کی مصطفیٰ کی ہوگی۔ رات کو جب میں پڑھنے بیٹھا میں ادھر کے حالات اور واقعات کو دیکھتا رہتا ہوں، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی محافل پہ۔ ہمارے علماء
وہی باتیں کرتے ہیں، وہی باتیں سناتے ہیں جو آج سے کم و بیش 60 سے 70 سال ہو گئے علماء وہی باتیں کر رہے ہیں. تو میری ہر موضوع پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ نئی سے نئی بات آپ کے سامنے عرض کروں، ایک نئی تحقیق کے ساتھ، ایک نئے مطالعے کے ساتھ، ایک جدید سائنس کے ساتھ. لیکن ہم نے بدقسمتی سے اسلام اور سائنس کو ہم نے جدا کر دیا. جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کو ملا کہا جاتا ہے، جو سائنس کا نام لیتا ہے اس کو ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے. ساری رات یہی مطالعہ میں کرتا رہا اور دیکھتا رہا کہ جو معراج مصطفیٰ ہے اس میں سائنس کیا کہتی ہے. تو بہت دور تک چلا گیا. جب دور تک چلا گیا تو وہ مجھ سے سمیٹا نہ گیا. تو چند باتیں میں عرض کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لیلا اس سے مراد ہے کہ رات کے قلیل حصے میں لے گئے. رات کے قلیل حصے میں لے گیا. اب لیل یہ اشارہ کرتا ہے، یہ اکائی ہے وقت کی. جو لیلن رات کے قلیل حصے میں لے گیا، اس میں اشارہ ہے وقت کا. کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس میں اشارہ ہے سپیس کی طرف. آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے ذہنوں کو میری طرف متوجہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ فیض الحسن فاروقی صاحب. درود و سلام ذرا خدمت میں پیش کریں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا معراج مصطفیٰ ایسا معجزہ ہے جس نے ٹائم اور سپیس کو اکٹھے کر دیا. ایک سائنسدان ہے جس کا نام ہے آئنسٹائن. 1905 میں اس نے کہا، اس کی ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. وہ آئنسٹائن سائنسدان ہے، وہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ میٹر، مادہ، انرجی، توانائی،
گریوٹی، کشش، ٹائم اور سپیس، وہ کہتا ہے کہ میٹر، انرجی، گریوٹی، ٹائم اور سپیس، ان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کے ریلیٹو ہیں، ان کی کوئی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں، نہ خود مشکل میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں سے چند باتیں عرض کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب ٹائم بدلتا ہے، جب وقت بدلتا ہے تو مقام بھی بدل جاتا ہے، جب مقام بدلتا ہے تو وقت بھی بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ سائنسدان، کہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ ملک رفیق بھٹا صاحب، وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ جو روشنی کی رفتار ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے، یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں، صرف ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ کم و بیش بنتے ہیں 3 لاکھ کلو میٹر۔ ایک سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلو میٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہو، وہ سفر پر جائے، خلا میں جائے، اوپر کی طرف بڑھتا جائے، اگر وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی بجائے 1,67,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر وہ سفر کرے، اگر وہ 1,67,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر وہ سفر کرے، تو کہتا ہے اگر 2 بھائی ہوں، ایک بھائی زمین پر ہو اور ایک بھائی سفر کر رہا ہو، ایک بھائی زمین پر ہو اور ایک بھائی 1,67,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، تو وہ سائنسدان کہتا ہے کہ 10 سال بعد جو بھائی زمین پر ہے، 10 سال بعد وہ بھائی جو زمین پر ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 10 سال ہوگی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 10 سال بعد جو بھائی زمین پر ہے اس کی عمر تو 10 سال ہوگی، لیکن وہ سائنسدان کہتا ہے جو بھائی سفر کر رہا ہوگا 1,67,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، جو بھائی زمین پر ہوگا اس کی عمر تو 10 سال ہوگی، اور جو بھائی سفر کر رہا ہوگا اس کی عمر 5 سال ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے سائنسدان، اگر کوئی شخص سواری کے سوار ہو اور ایک بھائی زمین پر ہو، 10 سال بعد اس کی عمر 10 سال ہوگی، اور جو سفر کر رہا ہو اس کی عمر 10 سال بعد 5 سال ہوگی۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر وہی شخص 1,86,000 فی سیکنڈ کے حساب سے اگر وہ روشنی کی رفتار کے مطابق سفر کرے، پہلے تو تھا 1,67,000 تو اس کی عمر 5 سال، اگر وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حوالے سے اگر وہ سفر کرے، تو سائنسدان کہتا ہے 10 سال بھی گزر جائیں، 100 سال بھی گزر جائیں، اس کی زندگی میں 1 منٹ بھی کم نہیں ہوگا۔ اگر وہ 1,86,000، ڈاکٹر اصغر صاحب آپ پریشان نہ ہو، ان باتوں کو سننے کی ذرا اپنے آپ کو
عادی بنائیں. توجہ رکھیں، یہ سائنسی بات ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے معراج کے حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حوالے سے اگر وہ رفتار اس کی رفتار ہو اور وہ 10 سال یا 100 سال بھی اگر وہ سفر کرتا رہے، اس کی زندگی میں 1 منٹ بھی نہیں ہوگا، 1 منٹ بھی نہیں گزرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت رک جائے گا، اس کا وقت تھم جائے گا. اگر وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے گا تو اس کا وقت رک جائے گا، وقت تھم جائے گا. تو وہ سائنسدان کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے، اگر کوئی شخص ایسا کر لے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر وہ خلا میں سفر کرے، اگر وہ ایسا کر لے تو نتیجہ یہ ہوگا، مگر سائنسدان کہتا ہے یہ ناممکن ہے. اب بات پر توجہ دینا. سائنسدان کہتا ہے مگر یہ ناممکن ہے. جب سائنسدان کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، ارے میں سائنسدان کو بتا دینا چاہتا ہوں، جس کو تو ناممکن کہتا ہے اس کو میرے مصطفیٰ نے واقعہ معراج بنا دیا. جس کو سائنسدان ناممکن کہتا ہے اس کو تو میرے مصطفیٰ نے واقع معراج بنا دیا. جس کو میرے سائنسدان ناممکن کہتا ہے، خدا کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو جس کو کہتا ہے کہ ناممکن ہے، تو اس ناممکن کو ناممکن کہتا رہے، اس کو بلکہ مصطفیٰ نے واقع معراج بنا دیا ہے. تو گویا مصطفیٰ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے چلتے ہیں، ثم دنا فتدلی. اب دنا کا جو مطلب ہے، بہت سے جو مترجمین ہیں وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ دنا کا معنی ہے قریب ہونا. بہت توجہ طلب بات. لیکن میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ دنا کا معنی قریب ہونا نہیں ہے. جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ کامل نہیں، ناقص ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنا کا معنی ہے قریب ہونا نہیں، بلکہ اس کا نیچے اتر کر قریب ہونا ہے. اس بات کو اب ذرا توجہ سے سننا، دھیان، اس بات کو، اس ترجمے کو یاد رکھنا کہ دنا کا معنی ہے قریب ہونا نہیں، بلکہ اس کا رب کا نیچے آ کر قریب ہونا ہے. پھر فتدلی، وہ نیچے آ کر اور قریب ہوتا ہے. جب میرے مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور جب براق کے ذریعے مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، امامت فرماتے ہیں. امامت فرمانے کے بعد میرے آقا جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل امین اتنا تو بتا، یوسف کا چرچا بڑا سنا ہے، یوسف کا حسن بڑا سنا ہے کہ حسن یوسف بڑا تھا، بتا تو صحیح حسن ہے کہاں، میرا یوسف کہاں ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو دیکھ رہا ہے وہی تو حسن یوسف ہے. جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دیکھ رہا ہے وہی تو یوسف ہے. میرے آقا جب چلے تو حضور علیہ السلام جب براق پہ بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری لیے ایک سیڑھی لائی گئی. کیا خوبصورت حسین و جمیل سیڑھی تھی. فرماتے ہیں وہ ہیرو جواہرات کی سیڑھی تھی. فرماتے ہیں میں اس سیڑھی پر چڑھتا گیا، جبریل امین میرے ساتھ پرواز کر رہے تھے، ملائکہ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں جب سیڑھی پہ چلتا چلتا
میں مسجد اقصی سے جب سیڑھیوں پر چڑھا تو آسمان تک پہنچا. جب آسمان تک پہنچا تو سیڑھی بھی ختم کر دی گئی, براق بھی ختم کر دیا گیا, براق بھی چلا گیا, سیڑھی بھی چلی گئی. جب آسمان پہ پہنچا تو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں حضور فرماتے ہیں کہ ملائکہ میرا رقص کر رہے تھے, عشق مصطفیٰ میں جھوم رہے تھے. ملائکہ اپنے پروں کو کھول کھول کر مصطفیٰ کا عشق کر رہے تھے اور مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام کر رہے تھے. فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے اپنے پروں کا یوں جال بچھایا, تخت بنایا, اس تخت پر بٹھا کر مجھ محمد کو آسمان سے اوپر لے گئے. جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو میں نے کہا, جب میری ملاقات جنت کی حوران سردارہ سے ہوئی تو میں نے کہا ہر ایک کی تقسیم کر دی. میں نے کہا یہ تقسیم میں کر کے جا رہا ہوں, یہ حور میرے ابو بکر کے لیے ہے, یہ حور میرے عمر فاروق کے لیے ہے, یہ حور میرے عثمان غنی کے لیے ہے, یہ حور میرے مولا علی کے لیے ہے. جب سب کی تقسیم کر دی, ہر ایک حور کی تقسیم کر دی, آنے والی قیامت تک ہر امتی کی تقسیم کر دی. جب تقسیم کر دی تو جب جو حوران جنت کی سردارہ تھی, جو حوران جنت کی سردارہ تھی, اس کی تقسیم نہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, قبلہ صاحبزادہ فیض الحسن فاروقی صاحب. تو سب کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کر دی, ہر قیامت تک آنے والے امتی کے لیے میرے آقا نے تقسیم کر دی. جب واپس جانے لگے تو جو حوران جنت کی سردارہ تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. فرمانے لگی, آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہر ایک کی تقسیم کر دی, میرے لیے کوئی نہیں چنا, میرے لیے کوئی نہیں چنا. جب اتنا کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے حوران جنت کی سردارہ, میں تیرے لیے کالا بلال چنتا ہوں. وہ حوران جنت کی سردارہ کہنے لگی, آقا کسی کے لیے ابو بکر, کسی کے لیے عمر فاروق, ہر ایک کے لیے خوبصورت, اور میرے لیے کالا بلال, میرے لیے کالا بلال. جب اتنا کہا میرے آقا نے حوران جنت کی سردارہ کی طرف یوں مڑ کر دیکھا. فرمایا, حوران جنت کی سردارہ, یہ فیصلہ تو میرا ہے, پتہ میرا بلال مننے مننے جہاں مننے. فرمایا, حوران جنت کی سردارہ, یہ فیصلہ تو میرا ہے. مکے ریسا, بلال کو بس ریسا, یہ فیصلہ تو میرا ہے, پتہ میرا کالا بلال مننے مننے جہاں مننے. وہاں سے جب چلتے چلتے جب ساتویں آسمان تک پہنچے تو آگے حضرت جبریل امین موجود تھے. حضرت جبریل امین فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سفر وہ بھی تھا کہ صدیق اکبر نے آپ کو کاندھے پر اٹھایا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج اسی خدمت کا موقع مجھے بھی دیں, میں بھی آپ کو پروں پر بٹھا کر سدرۃ المنتہا تک لے جاؤں. تو جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر, اپنے پروں پر جب بٹھایا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے. جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے, اب نہ برواق رہا, نہ وہ سیڑھی رہی, نہ ملائکہ رہے, نہ جبریل رہا. تو مصطفیٰ نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ, اب سدرۃ المنتہا تک تو پہنچ چکا ہوں, اب بتا تیرے قریب کیسے آؤں. خدا نے کہا, مصطفیٰ یہاں تک تجھے جبریل آیا ہے,
اب تو رک جا، اب میں تیرے پاس رف رف بھیجتا ہوں. اس رف رف پہ بیٹھ کر تو ثم دنا کے مکان تک پہنچا. جب رف رف آیا، وہ سبز رنگ کا وہ رف رف، وہ بادشاہوں کی طرح تخت تھا. جب وہ آیا، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تخت پر بیٹھے اور ثم دنا کی منزلوں تک پہنچے. جب ثم دنا کی منزلوں تک پہنچے تو میرے آقا نے کہا، باری تعالیٰ اب تیرے قریب کیسے آؤں؟ اب بتا تیرے قریب کیسے آؤں؟ نہ براق رہا، نہ سیڑھی رہی، نہ ملائکہ رہے، نہ جبرائیل رہا، نہ رف رف رہا. اب بتا تیرے قریب کیسے آؤں؟ جب اتنا کہا تو خدا نے کہا، ثم دنا فتدلا، ثم دنا فتدلا، ثم دنا فتدلا. مصطفیٰ یہاں تک تو آیا ہے، اب رک جا، اس سے آگے میں تیرے قریب آتا ہوں. باری تعالیٰ نہ براق رہا، نہ ملائکہ رہے، نہ جبرائیل رہا، نہ رف رف رہا. اب بتا تو صحیح تیرے قریب کیسے آؤں؟ ثم تنا، تنا کا مطلب ہے قریب ہونا نہیں، بلکہ تنا کا معنی ہے اس کا نیچے آ کر قریب ہونا. مصطفیٰ نے کہا، باری تعالیٰ نہ رف رف رہا، نہ بکا نور رہا، نہ جبرائیل رہا، بتا تو صحیح اب تیرے قریب کیسے آؤں؟ تو خدا نے کہا، ثم دنا فتدلا، یہاں تک تو چل کر آیا ہے، اب رک جا، اس سے آگے میں تیرے قریب آتا ہوں. یہاں تک تو چل کر آیا ہے، اب رک جا، اب میں تیرے قریب آتا ہوں. تو پھر فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. عرب کا معمول تھا کہ جب وہ لڑتے، جب وہ آپس میں متحد ہو جاتے تو متحد ہو جاتے اور متحد ہو کر وہ مثال دیتے اور اپنے دو کمانوں کو اکٹھا کرتے اور دو کمانوں کو اکٹھا کر کے اس میں سے تیر نکالتے اور فرماتے کہ اب جو ہم نے تیر نکالا ہے، اس تیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو چکے ہیں، کہ جو اس کا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے، جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے. تو خدا نے کہا، محمد محمد ہے، محمد محمد ہے، خدا خدا ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، عبد عبد ہے، عبد عبد مکلب ہے. فرمایا، ہم نے قاب قوسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں دو اکٹھے ہو چکے ہیں. اب جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بیعت کرے گا بلکہ وہ خدا کے ہاتھوں میں بیعت کرے گا. جو مصطفیٰ کو دکھ پہنچائے گا وہ خدا کو دکھ پہنچائے گا. جو مصطفیٰ کا نام لے گا وہ مصطفیٰ کا نہیں بلکہ خدا کا نام لے گا. تو خدا نے کہا، قاب قوسین کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. اب جو نعرے تکبیر لگائے گا اور نعرے تکبیر لگانے کے ساتھ نعرے رسالت نہ لگائے، فرمایا نکل جاؤ میری دربار سے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. اب جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کرے گا بلکہ وہ مصطفیٰ کے نہیں بلکہ خود خدا کے ہاتھ میں بیعت کرے گا. جو دیدار مصطفیٰ کر لے گا وہ دیدار مصطفیٰ نہیں بلکہ خود خدا کا دیدار کر لے گا. وہ دیدار مصطفیٰ جو کرے گا بلکہ وہ دیدار مصطفیٰ نہیں بلکہ دیدار خدا کر لے گا. جب مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر حضرت ابی ہریرہ کے جسم پر وجد طاری ہوا، فرمانے لگے، مدینے کے لوگوں جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو ابی ہریرہ کے جسم پر وجد طاری تھا، میرے ابی ہریرہ کے جسم پر وجد طاری تھا. فرمانے لگے، مدینے کے لوگوں میں نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، بول رہا تھا، سن رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا. لوگوں میں نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، بول رہا تھا، سن رہا تھا. میں نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا. تھوڑی دیر ہوئی، ابو بکر صدیق تشریف لائے. فرمانے لگے، ابھی ہریرہ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، تو نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، بول
رہا تھا، سن رہا تھا، میں مانتا ہوں تو نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا، یہ تو بتا کس کی صورت میں دیکھا؟ نہیں، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہی سبحان اللہ کا باقی دو۔ یا اللہ جو اب سبحان اللہ کی آواز بلند کرے اس کے یہی اٹھے ہوئے ہاتھ کعبے کی دیواروں کو لگ جائے۔ یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہہ دے اس کی آج قرات سارے ٹکڑے توڑ کر دے۔ میں ابھی ہریرا میں مانتا ہوں تو نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، بول رہا تھا، سن رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ اے ابھی ہریرا بتا تو صحیح کس کی صورت میں دیکھا، کس کی صورت میں دیکھا؟ بس اتنا کہنا تھا، ابھی ہریرا کے جسم پر وحی طاری ہوا، فرمانے لگے رأیت ربی فی صورت محمد، میں نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا تو محمد کی صورت میں دیکھا۔ فرمایا رأیت ربی فی صورت محمد، میں نے مدینے کے بازار میں خدا کو دیکھا تو محمد کی صورت میں دیکھا۔ ارے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تو میرا محمد تھا، بولتا تو محمد تھا، حقیقت میں محمد تھا، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو خود خدا تھا۔ فرمایا آج کے بعد قاب قوسین او ادنیٰ کا مطلب یہ ہے کہ میں اور مصطفیٰ ہم دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب جو مصطفیٰ کا نام لے گا وہ خدا کا نام ملے گا، جو خدا کا نام لے گا وہ مصطفیٰ کا نام ملے گا، جو خدا کا نام نہ لے، جو خدا کا نام لے اور مصطفیٰ کا نام نہ لے، جو خدا کا نعرہ لگائے اور مصطفیٰ کا نعرہ نہ لگائے، فرمایا نکل جائے میری دربار سے، اسے بڑا بغیرت ہی کوئی نہیں۔ جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو خدا ایسی زبان نہ کرے۔ فرمایا جو ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرنے کے ساتھ میرے محبوب کا نام نہ لے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ پھر فرمایا جو ساری رات محمد محمد کرتا رہے، ہائے ہائے، فرمایا جو ساری رات محمد محمد کرتا رہے، قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا لکھا ہوگا ساری رات اللہ 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 کرتا رہا۔ سب مل کر بولے اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا جو ساری رات محمد محمد کرتا رہے، قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا۔ تو صاحبان محبت، یہی ذکر محمد ہے، یہی ذکر خدا ہے۔ جس نے ساری رات ذکر محمد کیا وہ سمجھ لے ذکر محمد نہیں بلکہ ذکر خدا کر دیا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں آج سے خدا اور مصطفیٰ ہم دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں تو دو، مگر جو مصطفیٰ کا نام لے گا وہ خدا کا نام لے گا، جو خدا کا نام نہ لے وہ مصطفیٰ کا نام بھی نہ لے، جو مصطفیٰ کا نام لے گا وہ خود خدا کا نام لے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ ہو کہ ہماری زبان ذکر خدا تو کرے مگر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ اس لیے میرے والد گرامی خطیب الاسلام علامہ سید احمد فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی آپ کے دلوں میں عشق محبت کو ڈالا، محبت مصطفیٰ کو ڈالا، صرف اس لیے کہ جب آپ قبر میں پہنچیں تو منکر نکیر پوچھیں بتا یہ کون ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ روکیں اور کہیں کہ قبر میں آنے والے سے مت پوچھو کہ میں کون ہوں بلکہ مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ ارے جنہوں نے ساری زندگی یہی نعرہ لگایا محمد محمد کریں گے گزر گئی، محمد محمد کریں گے گزر گئی،
احد گول احمد لفظ گزر گئی، جس نے ساری زندگی ایک ہی نعرہ لگایا، اور زلفوں چھلے ہوئے چھلے، جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، جس نے ساری زندگی ایک ہی نعرہ لگایا، اور زلفوں چھلے ہوئے چھلے، اور زلفوں چھلے ہوئے چھلے، سارا جگ سونا ہے پر محمد تو تھلے ہوئے تھلے، سارا جگ سونا ہے پر محمد تو تھلے ہوئے تھلے۔ پھر فرماتے تھے ساری زندگی ای ہو کمائیے، آقا ساری زندگی ای ہو کمائیے، جگ چھڑ کے آقا تیرے نال لگیے۔ اس کا احسان کبھی آپ بھول سکتے ہیں؟ بتائیے۔ ارے جس نے 40 سال آپ کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے دھویا، آپ کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کو ڈالا، آپ کے دلوں میں معرفت خدا کو ڈالا، آپ کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کو ڈالا، صرف اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہو تو حضور اتنا کہہ دیں کہ سید فاروقی تم نے میری بڑی اچھی نوکری کی ہے، جہاں میں تیرے سے خوش ہوں تو نے میری بڑی اچھی نوکری کی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اسی ذوق، اسی محبت، اسی عشق کو، اسی جذبے کو، اسی شعور کو، اسی بیداری کو آگے لے کر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ ہے، جو محبت مصطفیٰ انہوں نے ڈالی، جو معرفت خدا ڈالی، جو معرفت رسول کو ڈالا، جو پہچان مصطفیٰ کو ڈالا، جو عدم مصطفیٰ کو ڈالا، جو نعت مصطفیٰ کو ڈالا، مدحت مصطفیٰ کو ڈالا، انہیں تمام محبتوں کو اللہ ہمارے دلوں میں محفوظ رکھے، اس میں مزید رونقیں اور نکھار پیدا کرے، تاکہ ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ وما علينا إلا البلاغ۔ سنت